نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. بلا شبہ پاکستان کے لیے اس وقت مشکل صورتحال درپیش ہے، لیکن بہرحال اگر ہم دنیا کی دیگر ملکوں اور طاقتوں کو بھی تحریک انصاف، مارنگ بلوچ اور منظور پشتین نہ سمجھیں اور ان کے ساتھ نہایت ادب اور احترام سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ کوئی من ترلا کر کے، ظاہر ہے ہم غریب ملک ہیں اور غریب نو ترلائی کرنا پیندا، تو اگر ہم منترلا کر کے کوئی پیار محبت سے ان کے ساتھ معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں تو ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہاں بھی وہی رویہ اختیار کیا جو ہم اندرون ملک کرتے ہیں، ویسے ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں، لیکن بہرحال کبھی کبھی ہمارے ہاں بیوروکریٹک ہرڈلز اور ریڈ ٹیپ کے ہرڈلز بڑے عجیب ہو جاتے ہیں. ہم دنیا کی دیگر طاقتوں کو بھی عمران خان اور منظور پشتین اور مارنگ بلوچی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایسے کسی رویے کا مظاہرہ ہم نے کیا تو پھر ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس پر باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ہی پاکستان اور ہندوستان میں جنگ بندی کروائی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہندوستان سے بہت ناراض ہیں. ویسے تو وہ خیر سب سے ہی ناراض ہیں، کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہندوستان سے اس وقت بطور خاص ناراض ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کے سب سے زیادہ ٹیرف چارج کرنے والے ملکوں میں سے ہے، اور وہ اپنے جو بڑے انڈسٹریسٹ ہیں، ایپل ٹائپ جو امریکہ کے ٹائکونز ہیں، ان کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ واپس آ جائیں، اپنی انڈسٹری لے آئیں، اور وہ ان کو مراد بھی آفر کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ملک کی پروڈکٹس کہیں دوسرے ممالک سے ایکسپورٹ ہوں اور ان کی کا ریونیو بڑھے بجائے اس کے کہ امریکہ کا ریونیو بڑھے. اگرچہ پیسہ واپس امریکہ میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حل من مزید انسان کبھی بھی کہیں بھی خوش نہیں ہوتا اور اس کو بریک نہیں لگتی، اس کا دل کرتا ہے کہ سارے پیسے اسی کی جیب میں آ جائے. خیر، تو ٹرمپ صاحب انڈیا کی ٹیرف پالیسی سے بالکل نالاں ہیں، جس کی وجہ سے مبینہ طور پر، ویسے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ روس یوکرین جنگ کے معاملے میں بھی ہندوستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ نہیں دیا، روس پر لشکر کشی وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے اس میں کھل کر ساتھ نہیں دیا، اور وہ اپنے والوں ایک غیر جانبدار ملک کا کردار ادا کرتا رہا جس کا اس بیچارے کو بھگتنا پڑا. لیکن خیر، گڈ فار اس، بالکل گڈ فار اس. تو اب ٹیرف کے معاملے پر صدر ٹرمپ ناراض ہیں ہندوستان سے، اور پاکستان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ٹیرف کے معاملے پر ان کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کریں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں، پیار محبت سے معاملات کو رام کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جب مذاکرات شروع کیے ہیں یورپی یونین سے، حتیٰ کہ چین سے، تو وہ بار بار جو ڈیڈ لائنز میں توسیع کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف والی دنیا میں پٹاخہ چھوڑا ہے وہ کوئی جائز نہیں ہے. انہوں نے ساری دنیا کو مذاکرات کی جانب گامزن کرنے کے لیے اور امریکہ کے لیے کچھ ریلیف لینے کے لیے، ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفاد کا سوچتا ہے، یہ ٹیرف والے پٹاخے چھوڑیں. تو اگر وہ کچھ ریزنیبل قسم کی بات کریں تو پاکستان کو بھی جو اپنی پرانی تجویز ہے جو وہ امریکہ کے سامنے رکھ چکا ہے کہ زیرو ٹیرف کا معاملہ کر لیتے ہیں، آپ ہماری پروڈکٹس پر زیرو ٹیرف کریں، ہم آپ کی پہ، بائی دی وے اس پر کسی نے راضی نہیں ہونا. خیر، تھوڑا بہت ٹیرف تو رکھنا ہی پڑے گا، اور امریکہ بڑا ملک ہے اور طاقتور ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس کا ٹیرف پاکستان کے ٹیرف سے تھوڑا زیادہ بھی ہوگا، آپس کی بات ہے. اور وہ ہائی ٹیک کی اور بہت زیادہ جو انجینئرڈ گڈز ہیں وہ ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم انہیں خام مال ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری حرکتیں بھی تو الٹی ہیں نا، تو خام مال پر ساری دنیا کم قیمت میں خریدتی ہے اور ٹیرف بھی کم لگانے کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ انجینئرڈ گڈز پر ساری دنیا میں ٹیرف بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کی لاگت بھی زیادہ ہوتی ہے. خیر، تو یہ تو ہماری حرکتیں ہیں، اس کا تو کوئی دوسرا ملک ذمہ دار نہیں ہے، ہم بھی انجینئرڈ گڈز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آج ہمیں بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن بہرحال ہمیں اب ٹیرف کے معاملے پر امریکہ نے اگر تھوڑی سی ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ بھی کیا تو بھی شاید اس کی بات ماننی پڑے گی. اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر جو ششی تھرور کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کولمبیا میں ناکام ہو گئے، وہ فلاں جگہ پہ ناکام ہو گئے، وہ فلاں جگہ پہ ناکام ہو گئے، جس طرح وہ ایک بڑی وسیع قسم کی جو سپورٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈپلومیٹک فرنٹ پر، وہ انہیں نہیں مل رہی، تو پھر ان کا جھکاؤ دوبارہ مودی جی کی طرف ہو سکتا ہے. اور اگر ہم نے اس مسئلے سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت چونکہ ٹرمپ کے ذہن پر ٹیرف سوار ہے، جس طرح کچھ پاکستانی نوجوانوں کے پاکستانیوں کے ذہن پر جس طرح ایکسٹینشن سوار رہتی ہے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. پہلے یہ ایکسٹینشن کسی ایک آدھ جگہ کا مسئلہ تھا، بائی دی وے اب ہر ادارہ اور ہر جگہ ایکسٹینشن کا جو بھوت ہے وہ سب کے سر پر سما گیا. اب تو لگتا ہے کہ شاید اسمبلی کو بھی ایکسٹینشن مل جائے، اور وہ بھی 5 کی بجائے 6 یا 7 یا 8 یا 10 سال پر، یا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلی جائے. خیر،
اگر سکندر سلطان راجہ کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن مل سکتی ہے تو اسمبلی کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اور بقول فیصل واڈا کے اب تو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کو بھی انڈیفینٹ ایکسٹینشن مل چکی ہے. خیر، تو یہ جس طرح پاکستانیوں کے سر پہ ایکسٹینشن کا بھوت سوار ہے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پر بھی ٹیرف کا بھوت سوار ہے. چنانچہ اگر ہم نے ٹیرف کے معاملے میں ٹرمپ کے ساتھ اچھی ڈیل بنا لی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں انڈیا سے مذاکرات کے دوران، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر مذاکرات ہوں، چاہے وہ کشمیر پر مذاکرات ہوں، چاہے وہ فیوچر ٹریڈ یا کسی بھی اور حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے مذاکرات ہوں، شاید اگر ہمیں امریکہ کی سپورٹ نہ ملے تو کم از کم امریکہ ہمارا شدید مخالف بن کر بھی کھڑا نہ ہو، اور ہمارے لیے یہی بہت بڑا ریلیف ہوگا. ظاہر ہے انڈیا اور امریکہ کے مفادات بہت جڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا اس وقت F-35 کے دنیا کے بڑے خریداروں میں سے مبینہ طور پر ایک خریدار بننے جا رہا ہے، جو امریکہ کی مہنگی ترین اشیاء میں سے ایک ہے اس وقت F-35. اور اگر انڈیا وہ بھی خریدنے جا رہا ہے تو پھر ٹرمپ کو بھی انڈیا کا ترلا ہی کرنا پڑتا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور UAE کا ترلا کرتا ہے کہ کیونکہ وہ اس کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو جو انویسٹمنٹ کرتا ہو، جو آپ سے مہنگی اشیاء خریدتا ہو، آپ اس کی جانب آپ کا جھکاؤ ہونا فطری ہے. بہرحال اس سب کے باوجود اگر ہم ٹیرف کے معاملے پر ٹرمپ کے ساتھ اچھی ڈیل بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ٹرمپ کو ہم نے عمران خان یا ڈاکٹر ماہرنگ یا سمی دین یا منظور پشتین یا محسن داوڑ یا علی وزیر نہ سمجھا، یا افغانستان نہ سمجھا، تو پھر امید ہے کہ کم از کم انڈیا کے معاملے میں ٹرمپ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو انڈیا کا ناجائز ساتھ بھی نہیں دے گا.